السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فیاض اور آج ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے عاصم جمیل کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلی الجین میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو دینی خدمات ہیں، یقین جانیے کہ وہ تعریف کے قابل ہیں اور وہ خراج عقیدت کے قابل ہیں۔ اور جب سے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، جو باتیں میں نے سنی وہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ ان باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ اس کو تب ملے گا جب وہ گناہ کرنے والا اپنے ہوش و حواس میں ہوگا، اور جس نے گناہ سمجھ کر نہیں کیا، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، جو ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہے، جس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، اگر اس سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو اسے غلطی کہہ سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں کہہ سکتے۔ کل قیامت کے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پیدائشی طور پر مجنون پاگل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرما کر جنت عطا فرمائے۔ تو جب کسی شخص کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا اور اس سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسے گناہ کہیں گے، اس کا جرم کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیں، عقل مند، عقل والا کوئی ایسا کر سکتا ہے، اپنے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر سکتا ہے؟ اس کی ایک مختصر سی مثال میں آپ کو دے دوں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو اور وہ آپ کو کوئی چیز مار دے، مطلب لاٹھی مار دے، مٹی کا ڈیلا اٹھا کر مار دے، تھپڑ مار دے، یا اللہ معاف فرمائے گالی دے دے، تو کیا جواب میں آپ اس کے ساتھ وہی کریں گے؟ نہیں۔ اگر آپ وہی کریں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ وہ تو اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے، تم اس کے ساتھ پاگل بن رہے ہو۔ تو مولانا صاحب کا جو بیٹا تھا عاصم جمیل، وہ ذہنی طور پر جسمانی اپنا ذہنی مریض تھا، ذہنی طور پر ذہنی ڈپریشن کا شکار تھا۔ وہ بھولا بالا سادہ انسان، جن کے بارے میں مولانا طارق جمیل کا کلپ بھی آیا ہوا تھا، اور وہ رو رہے تھے اور اپنے بیٹے کی صفات بتا رہے تھے کہ ہمارا بیٹا تھا تو ان پڑھ، لیکن ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا رہتا اور کہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے اس دنیا میں چین نہیں ملتا، میں اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، ایسی باتیں وہ بتا رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عشق تھا، لیکن ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان سے یہ کام ہوا، اور اس کو گناہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
جب فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے تو کیوں دوسروں پر الزامات لگا کر اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہو؟ اور مولانا طارق جمیل صاحب کی جو دینی خدمات ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے ملک میں اور اپنے ملک سے باہر کئی ممالک میں انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلایا اور لوگوں نے اپنی راہیں بدلی، غلط راہوں سے صحیح راستوں پر چلے، صحیح راہ پر چلے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثمرہ انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو عطا فرمائے گا عالم آخرت میں۔ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو نہیں، جتنے بھی علماء اس کام کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی ماشاءاللہ، مشہور سی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسیاں میدان حشر میں لگی ہوں گی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے، ساتھ میں وہ لوگ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرتے تھے، نبی تو نہیں تھے، نبی والا کام کرتے تھے، ان کی کرسیاں بھی ساتھ میں لگی ہوں گی۔ فرق اتنا ہوگا کہ نبیوں کی کرسیوں پر مہر نبوت ہوگی، ان کی کرسیوں پر مہر نبوت نہیں ہوگی، لیکن ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو کائنات کا معصوم ترین طبقہ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے یقین کریں ان کے جو خدمات ہیں خراج عقیدت کے قابل ہیں، سلام کے قابل ہیں۔ اور جب ان کا بیٹا عاصم جمیل حیات تھا، زندہ سلامت تھا، تو وہ اپنے باپ ہونے کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اپنے فرض کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، ایک بیٹے کا مریض ہونا اور ہر وقت اس کی فکر ہونا باپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باپ پر آزمائش تھی، ماں باپ پر، بھائیوں پر۔ اور وہ چلا گیا تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی اس کا غم ظاہری بات ہے، رلائے گا، تڑپائے گا، مچلائے گا، اداس رکھے گا۔ بیٹا جب یاد آئے گا، بھائی جب بھائی کو یاد آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے جو جتنا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، امتحانات رکھتا ہے بندے پر، امتحانات ڈالتا ہے۔ دنیا میں بندے کی آزمائش ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے وہ انعامات دے گا، ایسے انعامات و اکرام سے نوازے گا کہ جس کا کسی دماغ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میں ایک بار پھر سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عاصم جمیل کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔